خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمدی کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین, viewers and listeners, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے. ناظرین و سامعین, آپ یہ حدیث پاک اکثر سنتے ہیں اور پروگرام کے ٹائٹل میں یہ حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. کون فرما رہا ہے؟ ہم سب کے محبوب علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. ناظرین و سامعین, ذرا غور کریں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. قرآن سیکھنے والا, قرآن سکھانے والا. ناظرین, یہ سیکھنا اور سکھانا بہترین اعمال ہوئے اور ان اعمال کو اپنانے والا بہترین بندہ ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے, جو لوگ سیکھتے ہیں, جو لوگ سکھاتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کے پیارے بندے ہیں. آئیے اس عمل کو اپنا کر آپ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ یا بندی بننے کی کوشش کریں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اور پسندیدہ امتی بننے کی کوششیں کریں. اس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا, قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی, اس کی تلاوت کے نور سے اپنے قلوب کو منور و روشن کرنا ہوگا. ناظرین و سامعین, ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 کا سیکنڈ پورشن ہے. سیکنڈ پورشن سے ہمارا سبق اسٹارٹ ہوگا اور فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. اور اب چلتے ہیں ہم فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. باوضو ہو جائیے, اسکرین کے سامنے اپنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے. اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 کے سیکنڈ پورشن کو نکالیے. تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته. ناظرین, سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں, پھر ہر کلمے میں کتنے حروف اور کون سے حرف پر کون سی حرکت موجود. ومن یہ ایک کلمہ ہے, یبدل دوسرا, نعمت تیسرا, لفظ اللہ چوتھا, من پانچواں, بعد چھٹا, اور ما جاءتہ ما ساتواں, جاءتہ آٹھواں. کل اس میں 8 کلمات موجود ہیں. یاد رکھیں کہ نعمتہ اور لفظ اللہ یہ علیحدہ علیحدہ کلمات ہیں, لیکن انہیں ملا کر پڑھا جا رہا ہے. ملا کر پڑھنے کی صورت میں نعمتہ میں تا کو لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے, حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا. لیکن نہ ملانے کی صورت میں اسے لفظ اللہ پڑھا جائے گا, یعنی حمزہ پر زبر ہوگا. میں پھر کہتا چلوں کہ اسے ملا کر ہی پڑھنا چاہیے. ومن میں واو کو ملایا جائے تو 3 حروف ہیں, واو میم نون. واو پر زبر, میم پر بھی زبر ہے, اور نون پر یہ سکون کی علامت ہے. جس حرف پر یہ سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. ساکن حرف کو کبھی از خود نہیں پڑھا جاتا, بلکہ ہمیشہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. یبدل میں آپ دیکھیں 5 حروف ہیں, یا, با, دال, دال 2 مرتبہ اور لام. یا پر یہ 3 دندانوں والی علامت ہے, اسے تشدید کہتے ہیں. جس حرف پر یہ علامت آئے اس حرف کو مشدد
مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ لیکن تھوڑے سے جماؤ کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھیے کہ تشدید پر پیش بھی ہے، اس کے بعد با پر زبر، دال پر تشدید، نیچے ذیل، لام ساکن۔ نعمتہ میں 4 حروف ہیں، نون عین میم تا، نون کے نیچے زیر عین ساکن، میم اور تا پر زبر۔ لفظ اللہ میں 4 حروف ہیں، الف لام 2 مرتبہ اور ہا، لام پر تشدید، اوپر کھڑا زبر، ہا کے نیچے زیر۔ من میں 2 حروف ہیں، میم اور نون، میم کے نیچے زیر، نون ساکن۔ بعدی میں 3 حروف ہیں، با عین دال، با پر زبر، عین ساکن، دال کے نیچے زیر۔ ما میں 2 حروف، میم اور الف، میم پر زبر، الف پر کوئی حرکت نہیں۔ جاءت ہو، اس میں آپ دیکھیں کہ جیم الف حمزہ تا ہا، کل اس میں 5 حروف ہیں۔ جیم پر زبر، الف پر مد کی علامت ہے، حمزہ پر زبر، تا ساکن ہا کے اوپر پیش موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ سب سے پہلا حرف واو ہے، واو کو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا۔ دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، واو ادا کیجئے، بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ میم کو ناظرین دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے جو ظاہری حصے ہیں عام طور پر خشک رہتے ہیں، انہیں خشک حصے ہی کہا جاتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے ظاہری خشک حصے حرف میم کا مخرج ہے، اور میم کا قریب المخرج حرف با ہے۔ یبدل میں آپ دیکھیں دوسرے نمبر پر با موجود ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے جو اندرونی حصے ہیں عام طور پر تر رہتے ہیں، تر حصے ہی کہا جاتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے اندرونی تر حصے حرف با کا مخرج اور ظاہری خشک حصے حرف میم کا مخرج ہے۔ اس کے بعد نون کا مخرج ناظرین زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والا حصہ ہے۔ زبان کا فرسٹ پورشن یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، اور اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ، اسی جڑ کے ساتھ جو تالو کا ابتدائی پورشن ٹچ ہو رہا ہے، زبان کے کنارے کو تالو کے اسی حصے کے ساتھ ملا کر نون ادا کیجئے، بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ لام اور را کا بھی یہی مخرج ہے، نون لام اور را، ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کہلائیں گے، صفاتی فرق موجود۔ صفاتی فرق یہ ہے کہ تینوں کے ساؤنڈز بالکل مختلف ہیں، تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یبدل میں یا ہے، یا کا مخرج زبان کا درمیانی اور اوپر کے تالو کا درمیانی حصہ ہے۔ دونوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ یا ادا کیجئے، بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ یہی مخرج جیم اور شین کا بھی ہے، یا جیم شین تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کہلائیں گے، صفاتی ڈفرنس موجود، اور صفاتی ڈفرنس یہ ہے کہ تینوں کے ساؤنڈز بالکل مختلف ہیں، انہیں بھی متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، ہم مزید پڑھیں گے لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب۔ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے بریک کے بعد لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ آپ دیکھیے ناظرین کہ یا کے بعد با ہے، با کا مخرج میم کے ضمن میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ دال ہے، دال کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے۔ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہم ایکسپلین کر چکے ہیں، دونوں کو ملائیے، دال ادا کیجئے، بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہی مخرج تا اور طا کا بھی ہے، دال تا طا، ان تینوں کا مخرج ایک تو ہم مخرج کہلائیں گے، صفاتی فرق موجود، تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ یاد رکھیں ناظرین و سامعین کہ دال کا ساؤنڈ تو بالکل علیحدہ ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر تا اور طا اس میں غلطی ہو جایا کرتی ہے۔ آئیے ہم آپ کو فرق بتاتے ہیں کہ تا اور طا ان دونوں کا مخرج تو ایک ہے، لیکن صفاتی فرق یہ ہے کہ تا کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں جبکہ طا کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے لام ہے، لام کا مخرج نون کے ضمن میں آپ سن چکے ہیں۔ نعمتہ میں پہلا حرف نون ہے، نون کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق حلق سے ہوا اسے حرف حلقی کہیں گے۔ ناظرین کل 6 حروف ایسے ہیں کہ جو حلق سے ریلیٹڈ ہونے کی بنا پر حروف حلقی کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ وہ 6 حروف نوٹ کر لیجئے، حمزہ ہا، عین ہا،
غین خا۔ اب یہاں حلق کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کیجئے تو حلق کا اوپر والا حصہ یہ غین اور خا کا مخرج، درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج، اور آخری حصہ یہ حمزہ اور 2 چشمی ہا کا مخرج۔ یہاں چونکہ عین ہے تو اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے حمزہ کی۔ عین اور حمزہ کے مابین ناظرین کیا فرق ہے؟ عام طور پر فرق بالکل بھی نہیں کیا جاتا، عین کو حمزہ اور حمزہ کو عین کی مانند پڑھا جاتا ہے۔ فرق ہوتا ہے، فرق کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ، حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ، یہ ہوا مخرج کا ڈیفرنس۔ صفاتی ڈیفرنس یہ ہوا کہ حمزہ کو ہمیشہ نارملی پڑھا جاتا ہے، عین کو ہمیشہ گاڑے طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ تو دونوں میں مخرج کا فرق بھی ہے، صفاتی فرق بھی ہے، تو ایسے حروف کو مختلف المخارج اور مختلف الصفات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ناظرین کہ میم ہے، میم اور تا دونوں کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ لفظ اللہ میں علاوہ ہا کے اور ہم الف کے باقی تمام کے مخارج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ الف کا مخرج حلق کا نچلا حصہ، ہا کا مخرج ناظرین یہ 2 چشمی ہا ہے، اسے حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے اگینسٹ حلوے والی ہا ہے جسے حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو دونوں کے مابین یہ مخرج کا فرق ہے۔ صفاتی فرق یہ ہے کہ حلوے والی ہا کو اضافی آواز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جبکہ 2 چشمی ہا کو ہمیشہ نارملی پڑھا جاتا ہے۔ تو ان میں بھی مخرج کا فرق، صفاتی فرق موجود، تو انہیں بھی مختلف المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ من بعدی، اس میں جتنے حروف تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ ما جاءت ہو، اس میں بھی جتنے حروف سب کے مخارج آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اسپیلنگ کی جانب۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، واو زبر و، میم نون یا زبر مین یا پیش یو، با دال زبر بد، دال لام زیر دل، وَمَن يُبَدِّلْ، نون عین زیر نع، میم زبر ما، تا لام زبر تل، لام کھڑا زبر لا، اہا زیر ہی، نعمت اللہ من بعدی، میم نون زیر میم، با عین زبر با، دال زیر دی، من بعدی ما جاءتہ، میم الف زبر ما، جیم الف زبر جا، حمزہ تا زبر ات، ہا پیش ہو، ما جاءتہ۔ ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورشن میں کون کون سے رولز ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد یا ہے۔ نون ساکن کے بعد یا ہے تو یا کا تعلق حروف یرملون سے ہے۔ اصول یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو چاہے نون ساکن چاہے تنوین، اسے آنے والے حرف یرملون میں ملا دیتے ہیں۔ اس عمل کو ادغام کہا جاتا ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یاد رکھیں کہ را اور لام میں فقط ادغام ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ باقی 4 یا، میم، واو، نون میں ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا۔ غنہ ناک میں آواز لے جانے کا نام ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ نون کی آواز نہیں ہوگی، یا کی آواز غنے کے ساتھ ہوگی۔ یہ فرسٹ رول تھا۔ اس کے بعد چلتے ہیں سیکنڈ رول کی جانب کہ دال مشدد ہے۔ دال کا تعلق حروف قلقلہ سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عام حرف جب مشدد ہوتا ہے اسے 2 ٹائم پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، اور سیکنڈ ٹائم اپنی حرکت کے ساتھ لیکن تھوڑے سے جماؤ کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہی حرف مشدد حرف قلقلہ ہو تو پھر جماؤ میں تھوڑی اور زیادتی پیدا کر کے اسے ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پڑھیں گے اسے یبدل، یعنی جماؤ میں زیادتی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ سیکنڈ رول تھا۔ تھرڈ رول دیکھیے کہ لفظ اللہ کی لام ہے۔ لفظ اللہ کی لام سے پہلے تا پر زبر ہے۔ لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ تو یہاں لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے ناظرین، یہ تھرڈ رول تھا۔ اور ہم چلتے ہیں فورتھ رول کی جانب۔ لام پر آپ دیکھیں کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اسے 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں ففتھ رول کی جانب۔ نون ساکن کے بعد با ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی با آئے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے تبدیل کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی یہ اصول لاگو ہو رہا ہوتا ہے تو نون ساکن کے ساتھ چھوٹی سی میم یا تنوین کے ساتھ چھوٹی سی میم
لکھ دی جاتی ہے، یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہاں نون ساکن یا تنوین کو میم سے تبدیل کیا گیا ہے اور اسے غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ناظرین یہ 5th رول تھا۔ اس کے بعد چلتے ہیں 6th رول کی جانب۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ الف مدہ، گویا کہ اسے ہم حرف مدہ کہیں گے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو حرف مدہ پر ایک مد ہوتی ہے جسے مد متصل کہتے ہیں۔ متصل کا معنی ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہاں پر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ملی بھی ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ ناظرین اسے مد واجب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں مد کرنا واجب ہے۔ اس کی منیمم مقدار 2.5 تا 3 الف اور میکسیمم اسے 4-5 الف تک کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اسے ریپیٹ کرتے ہوئے ہم ناظرین اس پورشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے ساتھ یہ آیت نمبر 211 کا سیکنڈ پورشن کمپلیٹ ہوا۔ آئیے چلتے ہیں تھرڈ پورشن کی جانب، اسے ہم ضرور پڑھیں گے لیکن ناظرین ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں۔ ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ ناظرین یہ سیکنڈ پورشن کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں اس کے تھرڈ اور لاسٹ پورشن کی جانب، اسے پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فَإِنَّ یہ ایک کلمہ ہے، لفظ اللہ دوسرا، شدید تیسرا، العقابی چوتھا۔ یاد رکھیں ناظرین کہ فَإِنَّ میں آپ دیکھیں کہ کل 4 حروف ہیں۔ فا، حمزہ، نون 2 مرتبہ، فا پر زبر، حمزہ کے نیچے زیر، نون پر تشدید، اوپر زبر۔ لفظ اللہ میں 4 حروف ہیں، الف، لام 2 مرتبہ اور ہا، لام پر تشدید، اوپر کھڑا زبر، ہا پر زبر۔ شدیدو میں 4 حروف ہیں، شین، دال یا دال، شین پر زبر، دال کے نیچے زیر، یا ساکن، دال کے اوپر پیش۔ العقابی میں آپ دیکھیں الف، لام، عین، قاف، الف، با، کل اس میں 6 حروف ہیں، لام ساکن، عین کے نیچے زیر ہے، قاف پر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے۔ فَإِنَّ میں علاوہ فا کے باقی تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ ناظرین لفظ اللہ میں شدیدو میں جتنے بھی حروف ہیں سب کے مخارج آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ العقابی میں علاوہ قاف کے باقی تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ فا اور قاف کے مخارج سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ فا کا مخرج اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے اور نچلے ہونٹ کا تری والا حصہ ہے۔ اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اسے اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہتے ہیں۔ نچلے ہونٹ کا اندرونی تری والا حصہ ہے، اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کو نچلے ہونٹ کے تری والے حصے کے ساتھ ملائیے، فا ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ فا ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین قاف ہے، یہ 2 نقطوں والا قاف ہے، اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے۔ زبان کا لاسٹ پورشن زبان کی جڑ، زبان کی جڑ سے عین، اوپر تالو کا نرم حصہ ہے، دونوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ اس قاف کو ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے، اس اعتبار سے اس قاف کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں۔ حروف مستعلیہ وہ حروف کے جنہیں ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کی کل تعداد 7 ہے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خصا، دغتن اور قز ہے۔ ان حروف کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں۔ ناظرین اس 2 نقطوں والے قاف کے اگینسٹ ایک ہوتا ہے ڈنڈی والا قاف، اسے ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں۔ دونوں کے مابین اس فرق کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ آپ مسٹیک نہیں کریں گے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اسپیلنگ کی جانب۔ فَإِنَّ اللَّهَ، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، شین زبر شا، دال یا زیر دی، دال لام پیش دل، شدید، عین زیر عی، قاف الف زبر قا، با زیر بی، عقابی۔ ناظرین آپ دیکھیں یہاں پر فرسٹ رول کہ
فإن میں دو نون ہے، ایک نون ساکن دوسرے نون پر زبر ہے، تو نون ساکن کے بعد حرف یرملون نون آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو اس آنے والے حرف یرملون میں ملا دیتے ہیں، اس عمل کو ادغام کہتے ہیں۔ حروف یرملون کتنے ہیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اتنا انڈیکیٹ کریں گے کہ ناظرین یہاں پر ادغام مع غنہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں لفظ اللہ کی لام سے پہلے نون پر زبر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا، یہ سیکنڈ رول تھا۔ اس کے بعد تھرڈ رول دیکھیے کہ لفظ اللہ کی لام کے اوپر آپ دیکھیں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں بھی الف مدہ، ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں تھرڈ رول کی جانب، یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیے کہ با کے نیچے زیر ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم با کو وقف میں ساکن کریں گے تو یہاں قلقلہ کیا جائے گا۔ قلقلہ اس طریقے سے کیا جائے گا کہ با کا تعلق حروف قلقلہ سے ہے، حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف اگر ساکن ہو تو ساکن حرف قلقلہ کی ادائیگی میں ہلکی سی جنبش اس طور پر دی جاتی ہے کہ مخرج میں آواز لوٹتی بھی محسوس ہو، اس عمل کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا عقاب، عقاب، با کو جنبش کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں گول دائرہ ہے، گول دائرہ اصل میں گولتا ہے، گولتا آیت کے مکمل ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، جہاں بھی گول دائرہ ہو سمجھ جائیے آیت مکمل ہو چکی ہے۔ اور آپ دیکھیں اندر 211 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آیت نمبر 211 یعنی 211 مکمل ہو چکی ہے، اور یہی ہمارا آج کا سبق تھا۔ ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، آگے وقف، شدید العقاب۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 کا سیکنڈ اور لاسٹ پورشن کمپلیٹ ہوا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، جہاں ترتیل کے ساتھ آپ تلاوت بھی سماعت فرمائیں گے۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ خاموشی اختیار کرتے ہوئے، باتوں کو کاموں کو چھوڑتے ہوئے فی الحال اپنے آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 کے سیکنڈ اور تھرڈ پورشن یعنی لاسٹ پورشن کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ نے آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 کے سیکنڈ اور لاسٹ پورشن کی تلاوت سماعت فرمائی۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جہاں آپ ہمیں کالز کے ذریعے ہی سبق سنائیں گے۔ اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، آپ کا تعلق خواہ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی ملک، کسی بھی مقام سے ہو، اگر اسکرین کے سامنے ہے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے فرسٹ کالر ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے۔ السلام علیکم۔ سلام جی کون اور کہاں سے؟ جی میں حیدرآباد سے ماہ نور بات کر رہی ہوں۔ حیدرآباد سے ماہ نور بات کر رہی ہیں۔ ماہ نور کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ جی انکل الحمدللہ۔ انکل آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے۔ آپ کی دعائیں ہیں، سبق سنانا چاہیں گی؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
निअमत अल्लाहि, बेटा यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह की लाम को पुर पढ़ना है। माशाल्लाह, जी 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 माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने पढ़ा जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा जवेरिया। जवेरिया नाम है। जवेरिया बेटा सबक सुनाएंगी? जी। सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेटा तो को पुर करके पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युबद्दिल। बेटा मैं पढ़ता हूँ। अंकल नहीं, मैं पढ़ूंगी। तो फिर पढ़िए। बेटा आप मैं पढ़ता हूँ, आप इसे रिपीट कीजिएगा, ठीक है? जी अंकल। वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि बेटा ता पर जबर है। निअमतल्लाहि मिन बअदी मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। आपने माशाल्लाह बहुत दिलचस्पी का इजहार किया, लेकिन आइंदा जब आप सुनाएंगी तो तैयारी करके सुनाइएगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हैदराबाद से हमें ज्वाइन किया। अस्सलामु अलैकुम। अंकल मैं ज़हन पे सुनाऊं। अस्सलामु अलैकुम। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी। आपका नाम क्या है? राबिया। सबक सुनाएंगी? अंकल आप पढ़ा दें। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि बेटा निअमता में ता पर जबर है। निअमतल्लाहि निअमतल्लाहि मिन बअदी मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने हमें ज्वाइन किया। चलते हैं नाज़रीन अगले कॉलर की जानिब, देखते हैं कि लाइन पर कौन है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है? लगता है नाज़रीन ये लाइन ड्रॉप हो चुकी है। चलते हैं अगले कॉलर की जानिब, देखते हैं कि लाइन पर इस वक्त हमारे साथ कौन है और हमें कहाँ से ज्वाइन किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं ईशा इसहाक साहिवाल से बात कर रही हूँ। साहिवाल से बात कर रही हैं? जी जी बेटा सबक सुनाएंगी हमें? अंकल जी आप मुझे ना पढ़ा दीजिए। ठीक है ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि लाम को पुर करके पढ़िए। निअमतल्लाहि मिन बअदी मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह बेटा टेलीविजन की आवाज़ को बंद कर दीजिए। आप टेलीविजन की तो आवाज़ बंद करें। फ़इन्नल्लाह
شدید العقاب. شدید العقاب. بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ نے ہمیں ساہیوال سے جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین لگتا ہے یہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. چکوال سے میری بہن بات کر رہی ہیں. جی میری بہن، آپ اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ جی مفتی صاحب. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن، اسے پڑھیں وَمَن. نہیں، میم پر زبر کو وضاحت سے پڑھیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھا. بہت بہت شکریہ، آپ نے چکوال سے ہمیں جوائن کی. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ انکل میں شبیر احمد قادری کی بیٹی حدیجہ شبیر سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. حدیقہ شبیر بات کر رہی ہیں سیالکوٹ سے. کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی انکل. جی بیٹا سبق سنائیں گی؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبدل نعمت اللہ میں سپورٹ کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں، آپ ریپیٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبدل نعمت اللہ. نعمت اللہ. لام کو پر پڑھیں، موٹا کر کے پڑھنا ہے. نعمت اللہ. نعمت اللہ. من بعد ما جاءتہ. ما جاءتہ. فإن اللہ. فإن اللہ. یہاں بھی لام کو پر پڑھنا ہے، پر پڑھیے سے. فإن اللہ. شدید العقاب. شدید العقاب. بہت بہت شکریہ. انکل میری بہن سے بھی بات کرنا. جی بالکل. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام طاہرہ شبیر احمد قادری ہے، سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. جی سبق سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ. نہیں، اس میں نعمت اللہ، لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھنا ہے. نعمت اللہ. میری بہن لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے. نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. فإن اللہ. فإن اللہ. لام کو پر پڑھنا ہے. فإن اللہ شدید العقاب. تھوڑا سا ادائیگی پر توجہ دیں اور اس سے ایک ساتھ ملا کر پڑھا جائے. جب تک کوئی وقف کی علامت نہ ہو تو نہ رکیں، وہاں بہتر ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. ناظرین لگتا ہے یہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے. ہم چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں شمسہ کول بات کر رہی ہوں. شمسہ کول ہماری بہن بات کر رہی ہیں. جی میری بہن، آپ اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاء. اچھا یہاں پر بعدی میں عین کو کھینچنا نہیں ہے، بعدی یوں پڑھیں، من بعد ما نہیں جھٹکا نہ دیں، من بعدی. من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں پڑھا، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں ساہیوال سے بات کر رہی ہوں. ساہیوال سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ جی آپ پڑھا دیجیے گا. ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں، آپ اسے ریپیٹ کیجیے گا، لیکن آئندہ جب آپ ہمیں جوائن کریں گی تو تیاری کے ساتھ سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن اچھا الرحیم. بسم اللہ میں لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھنا ہے. بسم اللہ بسم اللہ نہیں، لام کو پر نہیں پڑھنا، اس کو باریک پڑھیں بالکل. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. ومن يبدل ومن يبدل نعمت اللہ نعمت اللہ من بعد من بعده ما جاءته ما جاءته فإن الله فإن الله شدید العقاب. شدید العقاب. بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ساہیوال سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. میں آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی ہمیں جوائن کریں از راہ کرم اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیا کریں، ورنہ بصورت دیگر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آواز ہمیں صحیح طور پر نہیں آتی، ہم صحیح طور پر سبق آپ کا سن نہیں پاتے، ڈسٹربنس ہوتی ہے، مقصد فوت ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیا کریں، اور اگر سیل فون سے بات کریں تو اتنا ضرور کریں کہ تھوڑا سا باہر آ کر، تاکہ سگنلز کی کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو. ناظرین انشاءاللہ کل اس وقت اسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو، دبئی میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.